السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے، اور آج جو ہے ہمارے لیسن میں جو ہے آیتیں بھی زیادہ ہوں گی ترجمے کے لیے، اس لیے ہمارا ترجمہ اور تفسیر جو ہے زیادہ ہوگی۔ آج ہم اپنی آیت نمبر 196 سے جو ہے ہماری آیت کافی لینتھی ہے، ٹھیک ہے، بڑی آیت ہے، 196 سے لے کے 203 196 آیت نمبر سے لے کے 203 آیت نمبر تک آج جو ہے ہم اپنا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اچھے سے سنیں، غور سے سنیں، اور آج جو ہے ہمارا ترجمہ وہ ماشاءاللہ تقریباً 1.5 صفحے کا ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک پیج اور جو ہے 3 لائنوں کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے ہمارا یہ ترجمہ زیادہ ہے، اور جو ہے تفسیر بھی جو ہے ان تمام آیات کی ہوگی۔ چلیں جلدی سے ہم اپنی جو آیت نمبر 196 اوپن کر لیتے ہیں۔ جی، تو ہم نے آیت نمبر اپنے 196 اوپن کر لی، جہاں سے جو ہمارا پچھلا لیسن کمپلیٹ ہوا تھا وہاں سے ہی دیکھیں۔ اب جو ہے نیچے سے 3rd لائن، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، نیچے سے جو ہے تیسری لائن دیکھیں، نیچے سے لاسٹ سے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہاں سے لے کے آج آپ کی آیت نمبر، یہ پورا پیج بھی ہوگا ترجمے کا، اس کے بعد جو ہے آیت نمبر یہاں سے 203 تک، 203 تک، وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس پیج کی چوتھی لائن تک جو ہے آج آپ کا ترجمہ جائے گا انشاءاللہ، اور جو ہے آج آپ کا پارہ بھی نصف ہو جائے گا سیقول۔ تو جلدی سے ہم یہ پورا پیج بھی ماشاءاللہ ہوگا، اور یہ جو آخر سے جو 3 لائنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اور پورا کرو حج اور عمرہ کو، للہ اللہ کے واسطے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ، تو تم پر ہے جو کچھ میسر ہو، فَمَا اسْتَيْسَرَ، پھر جو کچھ تم کو میسر ہو، مِنَ الْحَدْیِ، قربانی سے، وَلَا تَحْلِقُوا، اور حجامت نہ کرو، رؤوسکم، اپنے سروں کی، حتیٰ، یہاں تک کہ، یبلغ الہدی، یہاں تک کہ پہنچ جائے ہدی، قربانی، محلہ، اپنے ٹھکانے کو، فمن کانا، پھر جو ہو کوئی تم میں سے، منکم، تم میں سے، مریضاً، بیمار، او بھی، یا اس کو ہو، او بھی، یا اس کو کوئی ہو، عزم، کوئی سر کی کوئی تکلیف، عزم کوئی تکلیف ہو، عزم من رأسہ، اس کے کوئی سر کی تکلیف، ففدیۃ، تو پھر دے دو بدلہ، من صیام، روزوں کے، خیرات سے، صدقہ دے دو، من صیام، روزوں کی، او صدقۃ، یا خیرات، او نسک، یا قربانی، فَإِذَا آمنتم، پھر جب تمہاری خاطر جمع ہوں، یا تم کو جب امن ہو جائے، فمن تمتع، تو پھر جو کوئی تمتع، فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ، عمرہ ملا کر، الی الحج، حج کے ساتھ، مطلب کہ حج کے ساتھ وہ عمرہ بھی کر لے، حج تمتع کر لے، فَمَا اسْتَيْسَرَ، پھر جو کچھ اس کو میسر ہو، من الہدی، ہدی سے، فَمَن لَم یجد، فصیام، پھر جس کو قربانی، فَمَن لَم یجد، پھر جو کوئی نہ پائے قربانی، فصیام، پھر وہ روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ، اور 7 روزے، اذا رجعتم، اور جب لوٹو، تلک عشرۃ کاملہ، تو یہ 10 روزے ہوئے پورے، ذالک لمن لم یکن، یہ اس کے لیے ہے جس کے نہ ہو، اہلہ، اس کے گھر والے نہ رہتے ہوں، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، واتقوا اللہ،
اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب رکوع کے آگے سے دیکھیں ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحج اشہور معلومات، اور حج کے چند مہینے ہیں، معلومات معلوم۔ فمن فرضا پھر جس شخص نے لازم کر لیا، فیہن الحج ان میں حج کو، فلا رفث تو بے حجاب ہونا جائز نہیں، ولا فسوق اور نہ کوئی گناہ کرنا، فلا رفث تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے، مطلب عورت سے جماع کرنا جائز نہیں، ولا فسوق اور نہ کوئی گناہ کرنا، ولا جدال اور نہ کوئی جھگڑا کرنا، فی الحج حج میں، وما تفعلوا اور جو کچھ تم کرتے ہو، من خیر نیکی، یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن تو بے شک خیر الزاد التقوی بے شک سب سے بہتر زاد راہ وہ تقوی ہے، واتقونی اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل مندو، لیس علیکم نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تلاش کرو، فضلا من ربکم فضل اپنے رب کا، فَإِذَا أَفَضْتُمْ پھر جب لوٹو، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ پھر یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام مشعر الحرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ اور یاد کرو اس کو، کما ہداکم جس طرح تم کو سکھلایا، وَإِن كُنتُم اور اگر تم ہو اور بے شک تم تھے، من قبلہ اس سے پہلے، لمن الضالین ناواقف، ثم افیضوا پھر طواف کے لیے چلو، من حیث افاض الناس پھر جہاں سے سب لوگ پھرے، پھر چلو پھر ثم افیضوا من حیث افاض الناس پھر طواف کے لیے پھرو جہاں سے لوگ پھرے، افیضوا پھرو، من حیث جہاں سے افاض الناس لوگ پھرے، واستغفروا اللہ اور مغفرت چاہو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم پھر جب پورے کر چکو، مناسککم حج کے کام، فاذکروا اللہ پھر یاد کرو اللہ کو، کذکرکم جیسے تم یاد کرتے تھے، آباءکم اپنے باپ داداؤں کو، او اشد ذکرا بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا، فمن الناس پھر کوئی آدمی کہتا ہے، پھر کوئی لوگوں میں سے، من یقول جو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہم کو، فی الدنیا دنیا میں، وما لہ اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، ومنہم اور ان میں سے، من یقول جو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہم کو، فی الدنیا دنیا میں، حسنۃ نیکی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، حسنۃ نیکی، وقنا اور بچا ہم کو، عذاب النار دوزخ کے عذاب سے، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم نصیب ان کے لیے حصہ ہے، مما کسبوا جو کمائی انہوں نے کی، واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات گنتی کے چند دنوں میں، فمن تعجل فی یومین پھر جو کوئی جلدی چلا گیا، فمن تعجل پھر جو کوئی جلدی چلا گیا، فی یومین ان دو ہی دنوں میں، فلا اثم علیہ پھر نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، ومن تأخر اور جو کوئی رہ گیا، فلا اثم علیہ تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، لمن اتقی جو ڈرتا ہے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم بے شک تم، الیہ تحشرون اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔
اب یہاں پر جو ہے ہمارے اس پیج کی چوتھی لائن سے ہے جو ہمارا ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا۔ وَعَلَمُوا اور جان لو أَنَّكُمْ بے شک تم إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور اب اس کی تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہاں سے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، جی اب جو 11واں حکم آیا ہے وہ حج کے متعلق ہے، اور جب حج یا عمرہ کرنا ہو تو اس حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے واسطے پورا کرو، اور جو ہے اپنے اعمال و آداب سب بجا لاؤ خاص نیت ثواب کی نیت سے۔ پھر اگر کسی شخص کی جانب سے یا کسی مرض کے سبب سے حج وغیرہ کے پورا کرنے سے روک دے جاؤ تو اس حالت میں یہ حکم ہے کہ قربانی کا جانور جو کچھ میسر ہو ذبح کرے، اور حج و عمرہ جو کچھ اختیار کر رکھی تھی موقوف کرے۔ اس کو احرام کھولنا کہتے ہیں، جس کا طریقہ شرع میں سر منڈانا ہے اور بال کٹا دینے کا بھی یہی اثر ہے، اور یہ نہیں کہ فوراً روک ٹوک کے ساتھ ہی تم کو احرام کھولنا درست ہو جائے، بلکہ اپنے سروں کو احرام کھولنے کی غرض سے اس وقت تک مت منڈاؤ جب تک کہ وہ قربانی کا جانور جس کے ذبح کا اس حالت میں حکم تھا اپنے موقع پر نہ پہنچ جائے، اور وہ موقع حرم ہے کہ اس قربانی کا جانور حدود حرم ہی میں ذبح کیا جاتا ہے۔ وہاں اگر خود نہ جا سکے تو کسی کے ہاتھ بھیج کر ذبح کرایا جائے۔ جب جانور ذبح ہو جائے اس وقت احرام کھولنا جائز ہوگا، البتہ اگر کوئی تم میں سے کچھ بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ زخم یا درد یا جوؤں وغیرہ کی تکلیف ہو اور اس بیماری یا تکلیف کی وجہ سے پہلے ہی سر منڈانے کی ضرورت پڑے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ سر منڈا کر فدیہ یعنی اس کا شرعی بدلہ دے دے، یعنی خواتین جو ہے روزے سے یا 6 مسکینوں کو کوئی مسکین صدقہ فطر کے برابر یعنی کہ نصف سا گیہوں خیرات کے طور پر دے دینے سے یا 1 بکری ذبح کر دینے سے۔ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو، خواہ تو پہلے ہی سے کوئی خوف و مزاحمت پیش نہیں آیا یا ہو کر جاتا رہا تو اس صورت میں حج وغیرہ جو ہے اس کے متعلق قربانی کرنا ہر ایک کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ خاص جو شخص عمرہ سے اس کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھایا ہے تو اس کے ذمہ ہے، اور پھر جو کوئی قربان اور فقط اس پر واجب ہے، یعنی ایام حج میں عمرہ بھی کیے حج میں عمرہ بھی کیا ہو تو فقط اس پر واجب ہے کہ جو قربانی میسر ہو ذبح کرے، اور جس نے صرف عمرہ کیا ہو یا صرف حج کیا ہو اس پر حج یا عمرہ کے متعلق کوئی قربانی نہیں۔ پھر ایام حج میں حج وغیرہ کو عمرہ کو جمع کرنے والوں میں سے جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو، مثلاً غریب ہے، تو اس کے ذمہ بجائے قربانی کے 3 دن کے روزے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو روزے ہیں 3 دن ایام حج میں اور آخری ان ایام کا 9ویں تاریخ ذی الحجہ میں ہے، اور 7 دن کے روزے ہیں جو ہیں جبکہ حج سے تمہارے لوٹنے کا وقت آ جائے، یعنی حج کر چکو تو خواہ لوٹنا ہو یا وہی رہنا ہو، یہ پورے 10 دن کے روزے ہیں۔ اور ابھی یاد رکھو کہ ابھی جو حج وغیرہ کے ملانے کا حکم ہوا ہے یہ ملانا ہر ایک کو درست نہیں، بلکہ خاص اس شخص کے لیے درست ہے جس کے اہل و عیال جو ہے مسجد حرام یعنی کعبہ کے جو قریب نہ رہتے ہوں۔ اب مسجد حرام یعنی کعبہ کے قریب نہ رہتے ہوں مطلب کہ کہیں اور رہتے ہوں۔ اب ان سب احکام کی بجا لائیں، اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے سزا سخت دیتے ہیں۔ اور زمانہ افعال حج کا چند مہینے ہیں جو مشہور و معلوم ہیں، ایک شوال، دوسرا ذی القعدہ، تیسرا 10 تاریخیں جو ہیں ذی الحجہ کی۔ جو شخص ان ایام میں اپنے ذمہ حج مقرر کر لے کہ حج کا احرام باندھ لے تو پھر اس شخص کو نہ کوئی فحش بات جائز ہے اور نہ کوئی بے حکمی درست ہے اور نہ کوئی کسی قسم کا نزاع و تکرار زیبہ ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیکی کاموں میں لگا رہے، اور جو نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی اطلاع ہوتی ہے، اس کا ثمرہ بھی تم کو عنایت ہوگا۔ اور جب حج کو جانے لگو تو خرچ ضرور ساتھ لے لیا کرو۔ سب سے بڑی بات اور خوبی خرچ میں ہے کہ تم کسی سے سوال نہ کرو، اور اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرتے رہو، اور تم اس میں جو ہے حج میں ذرا بھی گناہ نہیں کرنا،
اور معاش کی تلاش جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے تم کو مل جائے گی۔ پھر جب تم لوگ عرفات میں ٹھہرو اب واپس آنے لگے تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں آ کر شب کو وہاں قیام کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور یاد کرنے میں جو ہے اللہ کو لگے رہو۔ اب جو ہے زمانہ جو پہلے جو دستور تھا قریش نے نکال رکھا تھا کہ تمام حجاج تو عرفات میں ہو کر پھر وہاں سے مزدلفہ کو آتے تھے اور یہ مزدلفہ ہی میں رہ جاتے تھے اور عرفات نہ جاتے تھے، یہ جائز نہیں، بلکہ تم سب خواہ قریش ہو یا غیر قریش ضروری ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر وہاں سے واپس آتے ہیں، اور احکام حج میں پرانی رسموں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور مہربانی فرمائیں گے۔ اب جاہلیت میں بعضوں کی تو یہ عادت تھی کہ حج سے فارغ ہو کر مینا میں جمع ہو کر اپنے آباء و اجداد کے مفاخر و فضائل بیان کرتے، پھر اس سے بھی منع فرمایا۔ پھر جب تم اپنے اعمال حج پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرو۔ اب جو ہے بعض آدمی جو کافر ہیں ایسے ہیں جو دعا میں یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں دے دیجئے، اور بس ان کو جو کچھ ملنا ہوگا دنیا میں ہی مل جائے گا، ان کے لیے جو ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یہ دعا کرو کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہم کو جو ہے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب احکام حج وغیرہ، اب جو ہے سورہ بقرہ جو ہے ابواب البر سے جن کے بیان کا سلسلہ نصف سورہ بقرہ سے چل رہا ہے، ان میں جو 11واں حکم وہ حج کا ہے۔ اب حج کا تعلق چونکہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ یعنی کعبہ سے ہے، اس لیے اس کے متعلق کچھ مسائل تو قبلہ کے بیان میں ضمنی طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 سے جو ہے 128 تک وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً سے شروع ہو کر وَأَرِينَا مَنَاسِكَنَا تک ذکر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آیت آئی إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، اس میں بھی ذکر آیا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، پھر اس سے شروع ہو گئے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، 8 آیات تک مسلسل حج وغیرہ کے احکام اور مسائل آتے رہے، ٹھیک ہے۔ اب جو حج ہے وہ باجماع اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن اور فرائض اسلام میں سے ایک اہم فرض ہے، جن کی تاکید و اہمیت قرآن کریم کی بہت سی آیات اور بے شمار احادیث سے صحیحہ میں وارد ہوئی ہیں۔ اب جمہور کے قول کے مطابق حج کی فرضیت ہجرت کے تیسرے سال یعنی غزوہ احد کے سال میں ہوئی، اور جو ہے اس آیت میں جو آیت نمبر 97 میں جو آتی ہے آل عمران کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے جو اسی طرح جو ہے 8 آیتوں میں سے پہلی آیت ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اب جو ہے باتفاق مفسرین قصہ حدیبیہ میں نازل ہوئی ہے جو سن 6 ہجری میں واقع ہوا ہے۔ اسی سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس آیت کا مقصد حج کی فرضیت بتلانا نہیں ہے، وہ پہلے بتائی جا چکی ہے، بلکہ اس جگہ حج و عمرہ کے کچھ خاص احکام بتانا مقصود ہے۔ اب عمرہ کا حکم، اب جب کوئی شخص حج یا عمرہ کو بذریعہ احرام شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، جیسا عام نفلی نماز اور روزہ کا بھی یہی حکم ہے کہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ عمرہ واجب ہے یا نہیں، صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب ابن کثیر رحمہ اللہ نے بحوالہ ترمذی اور احمد بہقی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عمرہ واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب تو نہیں، لیکن کر لو تو بہتر و افضل ہے۔ اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور مالک وغیرہ رحمہ اللہ کے نزدیک عمرہ واجب نہیں، سنت ہے۔ آیت مذکورہ میں جب یہ بیان ہوا کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھ لے تو ان کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر احرام باندھنے
کی کوئی مجبوری پیش آ جائے تو حج و عمرہ ادا نہ کر سکیں تو کیا کریں؟ اس کا بیان جو ہے بعد کے جملے میں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ سے فرما دیا، ٹھیک ہے، اگر تم روک دیے جاؤ۔ اب احرام کے بعد کوئی مجبوری پیش آ جائے تو حج و عمرہ ادا نہ کر سکے تو کیا کریں؟ اب یہ آیت چونکہ واقعہ حدیبیہ میں نازل ہوئی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا، کفار مکہ نے مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ ادا کرنے سے روک دیا۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ احرام کا فدیہ ایک قربانی دینا ہے، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ کی جو آسان ہو، قربانی دے کر احرام کھول لیں، مگر ساتھ ہی اگلے جملے میں فرما دیا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اس میں یہ بھی بتلا دیا کہ احرام کھولنا جس کی شرعی صورت سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا ہے، اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ جو ہے محرم کی جو ہے قربانی اپنے جو ہے احرام جس نے باندھا ہے اس کی قربانی اپنے جو ہے جگہ پر نہ پہنچ جائے کہ ذبح نہ ہو جائے۔ اب موقع پر پہنچنے سے مراد امام ابو اعظم حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدود حرم میں پہنچ کر ذبح کی جائے، خود نہ کر سکے تو کسی دوسرے سے کرا لیں۔ یہ آیت میں مجبوری کی یہ صورت ہے کہ کوئی دشمن حائل ہو جائے، صراحتاً مذکور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بعض دوسرے ائمہ نے بیماری وغیرہ کی مجبوری بھی فرمایا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی بیان سے یہ امر بھی ثابت ہو گیا کہ مجبوری کی حالت میں قربانی دے کر احرام کھول دینا جائز ہے، مگر بعد میں قضا کرنا واجب ہے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اگلے سال عمرہ کی قضا کی ہے۔ اس آیت میں سر منڈانے کو احرام کھولنے کی علامت قرار دیا گیا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ احادیث احرام میں سر منڈانا یا بال کٹوانا ممنوع ہے۔ اس کی مناسبت سے اگلا حکم یہ بتلایا گیا کہ جو شخص حج و عمرہ کے فعل ادا کرنے سے تو مجبور نہیں، مگر حالت احرام میں کوئی مجبوری سر کے بال منڈانے یا کٹوانے کی پیش آ جائے تو وہ کیا کرے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے حالت اگلا کویسچن ہے آپ کا اس کا آنسر کہ حالت احرام میں بال منڈوانے پر کوئی مجبور ہو جائے تو وہ اب کیا کرے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ کہ جو کوئی تم میں سے ہو جائے بیمار یا ہو جائے اس کے سر میں تکلیف، کہ اگر کسی بیماری کے سبب سر یا بدن کے کسی دوسرے حصے بال منڈانے کی مجبوری ہو یا سر میں جوئیں وغیرہ تکلیف ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے بقدر ضرورت منڈوانا جائز ہے، مگر اس کا فدیہ اور بدلہ یہ ہے کہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ قربانی کے لیے حدود حرم کی جگہ متعین ہے، اب روزے اور صدقہ کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں، ہر جگہ ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ روزے اور صدقہ کوئی جگہ متعین نہیں، قربانی اسی جگہ کی جائے گی حدود حرم میں ہی۔ اب قرآن کے الفاظ میں سیام کا کوئی عدد اور صدقہ کی کوئی مقدار مذکور نہیں، مگر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی ایسی ہی حالت میں یہ فرمایا کہ 3 روزے رکھیں یا کچھ 6 مسکینوں کو آدھا سا گندم کا بطور صدقہ دے دیں۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آدھا سا ہمارے 80 تولا کے سیر کے حساب سے تقریباً 1.25 سیر گندم ہوتے ہیں، ان کی جو قیمت صدقہ کر دینا بھی جائز ہے، کافی ہے۔ اب حج کے مہینوں میں حج و عمرہ کو حج کرنے کے احکام، ٹھیک ہے، حج کے مہینوں میں حج و عمرہ کو حج اور عمرہ کو جمع کرنے کے سب احکام۔ اب اسلام سے پہلے عرب اہل جاہلیت کا خیال تھا کہ جب حج کے مہینے شروع ہو جائیں یعنی ماہ شوال شروع ہو جائے تو ان ایام میں حج وغیرہ و عمرہ کا جمع کرنا سخت گناہ ہے، کہ جو حج کے ساتھ عمرہ نہیں کر سکتے، اہل جاہلیت یہ سمجھتے تھے۔ اب اس آیت کے آخری حصے میں ان کے اس خیال کی اصطلاح کر دی گئی کہ کوئی جو ہے میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے تو حج و عمرہ دونوں کو اشہور حج میں جمع کرنا ممنوع رکھا گیا، کیونکہ ان کو اشہور حج کے بعد دوبارہ عمرہ کے لیے سفر کرنا مشکل نہیں، لیکن جو حدود میقات کے باہر سے آنے والے ہیں ان کے لیے جمع کرنے کو جائز قرار دیا گیا کہ وہ دور و دراز سے عمرے کے لیے مستقل سفر کرنا ان کے لیے آسان نہیں۔ میقات وہ معین مقامات ہیں جو اطراف عالم سے مکہ میں آنے والوں کے ہر راستہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، کہ جب بقصد مکہ آنے والا مسافر یہاں پہنچے تو یہاں سے حج یا عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا لازم ہے، بغیر احرام باندھے یہاں سے جانا جرم و سزا ہے۔
اب ہے کہ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہی ہے اس کا مطلب ترجمہ اس کا ہے کہ جو لمن لم یکن کے نہ جس کے ہو اہل مسجد حرام کے پاس، اس کا مفہوم یہی ہے کہ جس شخص کے اہل و عیال مسجد حرام کے قرب و جوار یعنی حدود میقات کے اندر نہیں رہتے، مقصد یہ ہے کہ اس کا وقت جو ہے حدود میقات کے اندر نہیں، اس کے لیے حج و عمرہ کو شور حج میں جمع کرنا جائز ہے۔ البتہ جو لوگ حج و عمرہ کو شور حج میں جمع کریں تو ان پر واجب ہے کہ دونوں عبادتوں کو جمع کرنے کا شکرانہ ادا کریں۔ وہ یہ ہے کہ جس کو قربانی دینے کی قدرت ہو وہ ایک قربانی دے دے، بکری، گائیں، اونٹ، جو اس کے لیے آسان ہو، لیکن جو شخص کے لیے مالی حیثیت قربانی ادا کرنے کے قابل نہیں، اس پر 10 روزے اس طرح واجب ہیں کہ 3 روزے تو ایام حج کے اندر رکھے، یعنی 9 ذی الحجہ تک پورے کر دے، یا باقی 7 روزے حج سے فارغ ہو کر جہاں چاہے جب چاہے رکھے۔ اب جو ہے مکہ مکرمہ میں رہ کر پورے کرے یا گھر واپس آ کر اختیار ہے۔ اگر کوئی شخص 3 روزے ایام حج میں نہ رکھ سکا تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک اس کے لیے قربانی کرنا ہی متعین ہے، جب قدرت ہو کسی کے ذریعے حرم میں قربانی کرا دے۔ اب جو ہے تمتع و قرن، حج تمتع، حج قران۔ اشور حج میں حج کے ساتھ عمرہ کو جمع کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ میقات سے ہی حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ لے، اس کو اصطلاحی حدیث میں قران کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا احرام حج کے احرام کے ساتھ کھلتا ہے، آخر ایام حج تک اس کو احرام ہی کی حالت میں رہنا پڑتا ہے۔ دوسرے یہ کہ میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھو اور مکہ مکرمہ پہنچ کے عمرہ کے افعال ادا کرے اور احرام کھول دے، پھر 8ویں تاریخ ذی الحجہ کو مینا جانے کے وقت حج کا احرام شریف جو ہے حرم شریف کے اندر ہی باندھ لے، اس کو اصطلاح میں تمتع کہا جاتا ہے۔ اور لفظی معنی جو ہے ایک معنی کے اعتبار سے لفظ تمتع دونوں صورتوں پر حاوی ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے حج و عمرہ کو حج کرنے، حج کر کے نفع اٹھانا، اور وہ دونوں صورتوں میں برابر ہے۔ قرآن کی آیت مذکورہ میں فمن تمتع اسی معنی سے عام ہے۔ اب جو ہے احکام حج و عمرہ میں خلاف ورزی اور کوتاہی موجب عذاب ہے۔ اب آخری آیت میں اول تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، جس کے معنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرنے اور بچنے کے لیے، اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی جو شخص جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اب جو ہے احکام حج کی 8 آیتوں میں سے دوسری آیت اور اس کے مسائل۔ اب دوسری آیت کون سی؟ الحج اشہر معلومات، اشہر جو ہے اشر کی جمع جس کے معنی ہے مہینہ۔ اب جو پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو کوئی حج یا عمرہ کا احرام باندھ لے تو اس پر لازم آتا ہے کہ اس کے احکام پورے کرے۔ ان دونوں میں عمرے کے لیے تو کوئی تاریخ اور مہینہ مقرر نہیں، سال بھر میں جب چاہے کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے مہینے اور اس کے افعال و اعمال کے لیے خاص طریقے اور اوقات مقرر ہیں۔ اس لیے اس آیت کے شروع میں یہ بتلا دیا کہ حج کا معاملہ عمرہ کی طرح نہیں، اس کے لیے کچھ مہینے مقرر ہیں جو معروف مشہور ہیں۔ جاہلیت عرب سے لے کر زمانہ اسلام تک یہی مہینے حج کے مقرر ہیں، وہ مہینے شوال، ذی القعدہ اور 10 ذی الحجہ کے ہیں، جیسا کہ حدیث میں روایت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے۔ شوال سے حج کے مہینے شروع ہونے کا اثر یہ ہے کہ اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں۔ اب بعض ائمہ کے نزدیک تو قبل شوال کے احرام سے حج کی ادائیگی ہی نہیں ہو سکتی۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس احرام سے حج تو ادا ہو جائے گا مگر مکروہ ہوگا۔ اب آپ یہاں سے دیکھیں الحج اشہر معلومات، یہاں سے آگے ہے فمن حجہ، یہاں پہ آپ کا رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے، 6 لائن سے فمن فرض فیہن الحج ولا رفث ولا فسوق، کہ فمن فرض پھر جس پر فرض ہو گیا، فیہن الحج اس پر حج، مطلب کہ جس نے احرام باندھ لیا، فلا رفث پھر وہ اس میں جو ہے رفث نہ کرے اور فسوق جھگڑا، ولا فسوق اور گناہ نہ کرے، ولا جدال اور نہ وہ جھگڑا کرے، فی الحج حج میں۔ اب اس میں جو ہے حج کا احرام باندھنے والے کے لیے کچھ منفی آداب اور احکام کا بیان ہے جن سے حالت احرام
پر پرہیز کرنا لازم اور واجب ہے۔ رفث ایک لفظ جامع ہے جس میں عورت سے مباشرت اور اس کے مقدمات یہاں تک کہ جماع وغیرہ اس میں مراد ہے۔ اب فسوق کے لفظی معنی خروج کے ہیں۔ اصطلاح قرآن میں عدول حکمی اور نافرمانی کو فسوق کہا جاتا ہے کہ اس میں گناہ نہ کرے۔ وہ چیزیں جو اصل گناہ نہیں مگر احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں وہ 6 چیزیں ہیں۔ اول، مباشرت کرنا عورت کے ساتھ، اس کے تمام متعلقات۔ دوسرا، بری جانوروں کا شکار، مطلب خشکی والے جانوروں کا شکار، خود کرنا یا شکاری کو بتانا۔ تیسرا، بال یا ناخن کاٹنا۔ چوتھا، خوشبو کا استعمال۔ یہ 4 چیزیں تو مرد اور عورت دونوں کے لیے حالت احرام میں ناجائز ہیں۔ باقی 2 چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں، یعنی سیلے ہوئے کپڑے پہننا اور سر اور چہرے کو ڈھانپنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور مالک رحمہ اللہ کے نزدیک چہرے کو ڈھانپنا حالت احرام میں عورت کے لیے بھی ناجائز ہے، اس لیے یہ بھی مشترک محظورات احرام میں شامل ہے۔ ان 6 چیزوں میں پہلی یعنی عورت سے مباشرت وغیرہ اگرچہ فسوق میں داخل ہے، لیکن اس کو فسوق سے پہلے الگ کر کے لفظ رفث سے اس لیے بتلا دیا کہ احرام میں اس سے اجتناب سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ دوسرے محظورات احرام کا تو کوئی بدل و کفارہ بھی ہو جاتا ہے، اور مباشرت کی بعض صورتیں ایسی بھی ہیں اگر ان میں کوئی مبتلا ہو جائے تو حج فاسد ہو جاتا ہے اور اس کا کفارہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جدال کے معنی ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کی ہیں، اس لیے سخت قسم کے جھگڑے کو جدال کہا جاتا ہے۔ اب آگے ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ اب اس کے الفاظ کے نفی کے الفاظ ہیں کہ یہ سب چیزیں حج میں نہیں ہیں کہ ان سب سے رکا جائے۔ اب یہ بلاغت قرآن میں سے ہیں، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو تم کچھ کرو نیکی میں سے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مطلب کہ جو بھی کچھ تم نیکی کرو گے حج کے مبارک ایام اور مقدس مقامات میں، تو صرف یہی نہیں کہ محظورات اور گناہوں سے بچو بلکہ غنیمت جان کر اس میں اللہ کی عبادت بھی کرو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور فرمایا کہ زاد راہ بھی لے کے جاؤ تاکہ خود کھاؤ پیو کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ آگے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، یعنی تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سفر حج میں تجارت یا مزدوری کے ذریعے کچھ روزی کما لو، مطلب لیکن حلال اور جائز طریقوں سے روزی کما لو۔ ٹھیک ہے، وَتَزَوَّدُوا یہاں سے، فَإِنَّ یہاں سرکل نظر آ گیا ہوگا یہاں سے، وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے خاص مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، مطلب کہ اللہ ہی سے ہر کام میں ڈرتے رہو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہ ہاں تمہارا حج صحیح ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی سوال کیا تھا جو تم مجھ سے کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی کہ کیا حج میں اپنی تجارت وغیرہ کر سکتے ہیں، تو جو اونٹ وغیرہ سواری لے کر جائیں جو کرائے پر چلا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کسی نے ایسے ہی سوال کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اس طرح کر لو اور تمہارے لیے کرنا ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اب آگے ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یعنی پھر جب تم عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو کہ جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے کہ بالکل اسی طرح اللہ کی عبادت کرو، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے پہلے تم محض ہی ناواقف تھے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ عرفات سے واپسی میں رات کو مزدلفہ میں قیام اور اس کا خاص ذکر وہ واجب ہے۔ اب عرفات لفظاً جمع ہے اور ایک خاص میدان کا نام ہے، اور عرفات کو عرفات کہنے کی بہت سی وجوہ بتائی جاتی ہیں۔ ان میں واضح یہ ہے کہ اس میدان میں انسان اپنے رب کی معرفت اور بذریعہ عبادت اور ذکر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس میں شاید اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد اور ذکر کے لیے جو طریقہ بتلایا ہے اسی طرح اس کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اس کو جس طرح اس نے تم کو ہدایت دی، جس طرح اس نے تم کو بتایا۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اور پھر اس کو تم یعنی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس جگہ پھرو، اس جگہ کا طواف کرو جہاں سے لوگ طواف کرتے ہیں، اور وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور بخشش طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی پھر تم سب کو ضروری ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور یہ مہربانی فرمائیں گے۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہاں سے اس آیت کا ثم افیض، آیت نمبر 199، اس کا شان نزول یہ ہے کہ قریشی عرب جو بیت اللہ کے محافظ و مجاور تھے، اور سارے عرب میں ان کے اقتدار مسلم تھا اور ان کی ایک ممتاز حیثیت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں وہ اپنی امتیازی شان بنانے کے لیے یہ حرکت کرتے تھے، اور سب لوگ تو عرفات کو جاتے اور وہاں وقوف کر کے واپس آتے تھے۔ یہ لوگ راستے میں مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم چونکہ بیت اللہ اور حرم کے مجاور ہیں، اس لیے حدود حرم سے باہر جانا ہمارے لیے مناسب نہیں۔ مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہی رہتے اور عرفات اس سے خارج۔ یہ بہانہ کر کے مزدلفہ ہی میں قیام کر لیتے اور وہیں سے واپس آ جایا کرتے تھے، اور در حقیقت وجہ اس حیلہ بہانہ کی اپنا فخر و غرور اور عام لوگوں سے ممتاز ہو کر رہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان نے ان کو غلط کاری اور واضح فرما دیا، اور ان کو حکم دیا کہ تم بھی وہیں جاؤ جہاں سب لوگ جاتے ہیں، یعنی عرفات میں، اور پھر وہیں سے سب کے ساتھ واپس آؤ۔ اول تو عام انسانوں سے اپنے آپ کو ممتاز کر کے رکھنا خود ایک متکبرانہ فعل ہے جس سے ہمیشہ ہی پرہیز لازم ہے، خصوصاً حج کے ایام میں، جہاں لباس احرام اور پھر قیام اور مقام کی یکسانیت کے ذریعہ اسی کا سبق دینا ہے کہ انسان سب برابر ہیں، امیر و غریب، عالم و جاہل یا بڑے چھوٹے کا یہاں کوئی امتیاز نہیں۔ حالت احرام میں یہ امتیازی شان بنانا اور بھی زیادہ جو ہے تعظیم کی بات ہے۔ امتیازی اور جو ہے ایک ساتھ رہنا، اکٹھے رہنا، یہ تقویٰ ہے اور جو ہے شان کی بات ہے۔ اور جو تم علیحدہ سے امتیازی شان بناتے ہو کہ جو علیحدہ سے اس جو ہے قریش مکہ حرم میں ہی ٹھہر جاتے تھے اور آگے نہیں جاتے تھے، تو یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے خطبہ میں اس کو خوب واضح کر کے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو اعجمی پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا جو مدار ہے وہ تقویٰ اور اطاعت خداوندی پر ہے۔ اس لیے جو لوگ ان کے خلاف مزدلفہ میں قیام کر کے اپنی ممتاز حیثیت بنانا چاہتے تھے، ان کے اس فعل کو گناہ قرار دے کر ان پر لازم کیا کہ اپنے اس گناہ سے توبہ استغفار کریں۔ اب جو ہے چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیات میں چند رسوم جاہلیت کی اصلاح کی گئی ہے کہ ایک تو یہ کہ عرب زمانہ جاہلیت میں عرفات و مزدلفہ اور طواف اور قربانی سے فارغ ہو کر جب مینا میں قیام کرتے تھے تو ان کی مجلسیں صرف اس کام کے لیے ہوتی تھیں کہ مشاعرے منعقد کریں اور ان میں اپنے مفاخر و آباء و اجداد کی جو فخر کی باتیں کریں۔ تو پھر جب اسلام آیا تو پھر اسلام نے جو ہے زمانہ جاہلیت کی ان باتوں کو ختم کیا۔ اب آتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، دیکھو نیچے سے جو لاسٹ والی لائن دیکھیں کہ جو کہتا ہے اللہ ہمیں دے دنیا میں مال، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب جو آخری لائن دیکھیں اس پیج کی، ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، کہ ان میں سے جو کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہم کو دے دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی نیکی، وقنا عذاب النار، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب اس کے ساتھ حسنہ کا لفظ مذکور نہیں، جس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ وہ دنیا کے لیے بھی حسنہ کے طلبگار نہیں، بلکہ اغراض دنیا میں
ایسے مست و سرشار ہیں کہ ان کی طلب یہ رہ گئی ہے کہ اپنی خواہش کس طرح پوری ہو، خواہ وہ اچھی ہو یا بری، اور اچھے طریقے سے حاصل ہو یا برے راستے سے، لوگ ان کو اچھا کہیں یا برا۔ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے بڑی ہی تنبیہ ہے جو موسم حج اور مقامات مقدسہ میں بھی دعاؤں میں اپنے اغراض و دنیاوی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہاں بھی جو وظائف اور دعائیں کرتے ہیں یا بزرگوں سے کراتے ہیں، ان میں بکثرت لوگ ایسے ہیں کہ ان کی غرض ان تمام وظائف و دعاؤں میں بھی صرف دولت کی ترقی ہے، بلکہ دولت نہیں بلکہ اللہ سے دنیا بھی مانگے اور آخرت کی بھی مانگے، کہ آخرت جہاں پہ ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، اللہ ہمیں اس میں ہمیشہ کے لیے بھلائیاں دے۔ اب اس میں جو لفظ حسانہ آیا ہے وہ تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں اور بھلائیوں کو شامل ہے۔ مثلا دنیا کی حسانہ میں بدن کی صحت یابی اور اہل و عیال کی صحت یابی، رزق حلال میں وسعت و برکت، دنیاوی سب ضروریات کا پورا ہونا، اعمال صالح، اخلاق، علم نافع، عزت اور وجاہت، اور جو آخرت میں جنت اور اس کی بے شمار نعمتیں، لازوال نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ الغرض یہ دعا ایسی ہے کہ تمام دعاؤں کو جامع ہے۔ اب اس میں جو آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور یہ حالت طواف میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعا مسنون ہے۔ اس آیت میں ان جاہل درویشوں کی بھی اصطلاح کی گئی ہے جو صرف آخرت ہی کی دعا مانگنے کو عبادت جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ در حقیقت یہ ان کا دعویٰ غلط اور خیال غلط ہے، بلکہ دنیا میں جب آئے ہیں اللہ نے بھیجا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا اللہ پاک سے کرنی چاہیے۔ اب جو آخری اور 8ویں آیت جو اس جگہ احکام حج کی آخری آیت ہے، اس میں یہاں سے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اس پیج کی دوسری لائن دیکھیں، وہاں پہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یعنی اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ ان چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، ایام تشریق جن میں ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا واجب ہے۔ یہ 10 دن جو ہے حج کے دن ہیں، جو ہے یکم حج سے جو ذی الحجہ کے مہینے سے یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہو، اور یہ جو ہے اللہ کے یہاں بڑے ہی جو ہے مخصوص پسندیدہ دن ہے۔ آگے ہے کہ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فاسم علیہ، یعنی جو شخص عید کے بعد صرف 2 دن مینا میں قیام کر کے واپس آ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرے دن تک مؤخر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ دونوں فریق جو ایک دوسرے کو گناہ گار کہتے ہیں غلو اور غلطی میں مبتلا ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ حجاج کو دونوں صورتوں میں اختیار ہے، جس پر چاہیں عمل کریں۔ ہاں افضل اولا ہے یہ ہے کہ تیسرے دن تک ٹھہرے۔ فقہاء نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے دن غروب آفتاب سے پہلے مینا سے چلا آیا اس پر تیسرے دن کی رمی واجب نہیں، لیکن اگر آفتاب جو مینا میں غروب ہو گیا پھر تیسرے دن کی رمی کرنے سے پہلے وہاں سے واپس آ جانا جائز نہیں رہتا۔ البتہ تیسرے دن کی رمی میں یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ وہ زوال آفتاب سے پہلے صبح کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ اب مینا سے واپسی کا اور اس میں حجاج کو اختیار دینے کا ذکر فرمانے کے بعد جو کچھ کہا گیا کہ دوسرے دن واپس آ جائیں تو کچھ گناہ نہیں، اور تیسرے دن واپس آ جائیں تو کچھ گناہ نہیں، یہ سب اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمانے والے ہیں۔ اور جیسے قرآن میں دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ تعالیٰ عبادت انہی کی قبول کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور آگے آ رہا ہے واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، یعنی ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور یقین کرو کہ تم سب اللہ کے پاس جمع ہونے والے ہو۔ وہ تمہارے کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے اعمال کا حساب لیں گے اور ان پر جزا اور سزا دیں گے۔ احکام حج جو اوپر کی آیات میں بیان کیے گئے ہیں، یہ جملہ در حقیقت ان سب کی روح ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خاص ایام حج میں جبکہ اعمال حج میں مشغول ہو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور احکام حج میں کوئی کوتاہی نہ کرو، اور بعد میں بھی اپنے حج پر جو ہے مغرور نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔
اب جو ہے احکام حج کے ختم پر تقویٰ کی تاکید میں ایک اثرات یہ بھی ہے کہ حج ایک بڑی عبادت ہے، اس کے ادا کرنے کے بعد شیطان عموماً انسان کے دل میں اپنی تعریف اور بزرگی کا خیال ڈالتا ہے، جو اس کے تمام عمل کو بیکار کر دینے والا ہے۔ اس لیے خاتمہ کلام میں فرمایا کہ جس طرح حج سے پہلے اور حج کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اس کی اطاعت لازم ہے، اسی طرح حج کے بعد اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور گناہوں سے پرہیز کا اہتمام کرتے رہو کہ کہیں یہ کی جو عبادت ضائع نہ ہو جائے۔ اللہم اے اللہ ہمیں بچا کہ ہم میں تعجب، ہم میں غرور، ہم میں جو ہے تکبر آئے، اور جو ہے اللہ پاک جو ہے ہماری نیت کو خاص اپنے لیے کرے۔ اور یہاں پر جو ہے آپ کی اس کی تفسیر جو ہے کمپلیٹ ہو گئی، اور جو ہے یہ ہمارا جو لیسن تھوڑا لینتھی ہو گیا، جو اللہ پاک آپ کو اسے اچھے سے جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔